الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے اور ایسے کہ وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 18 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ آیہ مبارکہ نمبر 17 میں ان منافقوں کی گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے ایک آگ ہے، اس کو جلایا گیا اور پھر جب اس کا ماحول اور ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اس کی میں نے تفصیل سے پوری مثال اور تفسیر وضاحت آپ کو میں نے سنائی گزشتہ درس میں۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے ان کی اور بیماریوں کا ذکر کیا ہے۔ بیماریوں سے یہاں مراد ان کے باطن کی بیماری ہے، ظاہری بات نہیں ہو رہی، اس سے مراد باطن کی بیماری ہے۔ اور یہاں قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ سمن، یہ کانوں سے بہرے ہیں۔ اب کیا ابو جہل کانوں سے بہرا تھا؟ نہیں، بہرا تو نہیں تھا، وہ بہترین سنتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا عبداللہ بن ابی کانوں سے بہرا تھا؟ نہیں، بہترین سنتا تھا۔ کسی ایک مورخ نے نہیں لکھا کہ وہ کانوں سے بہرا تھا۔ اب قرآن نے انہیں کیا کہا؟ قرآن نے کہا سمن، یہ منافق لوگ یہ کانوں سے بہرے ہیں۔ یہ قرآن کا ظاہر ہے، قرآن کا باطن اس کا یہ ہے کہ کان ہونے کے باوجود بات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننے کے باوجود ہمارے محبوب کی باتیں ان کے کانوں میں با اثر ہو کر جس سے انہیں ہدایت آئے وہ نہیں اتر رہی، تو اللہ نے فرمایا پھر ایسی سماعتوں کا کیا فائدہ جو ہمارے محبوب کی باتیں سن کر اپنا باطن نہ بدل سکے۔ لہذا آج بھی قاعدہ یہی ہے، آج بھی آئین اور اصول یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو قرآن کی بات سنائے، آپ کو نبی کی حدیث کی بات سنائے، آپ کو اگر کوئی انسان دین کا کلام اور دین کی باتیں سکھائے اور سمجھائے اور وہ اتر کر کان سے انسان کے باطن کو نہ بدلیں، تو قرآن کی روح سے آج بھی وہ شخص کیا ہے؟ وہ کانوں سے بہرا ہے۔ اب اس وقت میں بات کر رہا ہوں، آپ سارے سن رہے ہیں، سب تک آواز جا رہی ہے، جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی اپنی ڈٹائی پر ڈٹا ہے اور حق کو اپنے دل میں نہیں اتارتا اور شیطان کی بات سنتا ہے، رحمان کی بات اس کے باطن کو ہلاتی نہیں ہے، رحمان کی باتیں اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی نہیں پیدا کرتی، اور انسان مجرم و فاسق شخص کے کردار میں قرآن اور صاحب قرآن کی باتیں تبدیلی نہیں لاتی اور وہ اسی پر مصر رہتا ہے جو شیطان اس سے کروا رہا ہے، تو آج بھی وہ شخص قرآن کی روح سے کیا ہے؟ سمن ہے۔ کیا ہے؟ سمن ہے۔ آج بھی ہمیں یاد ہے ہمارے اساتذہ کرام ہمیں پڑھاتے تھے، آگے پڑھاتے ہیں، جب بھی کوئی ایسا بچہ ہوتا جناب جس کو بار بار وہ پڑھاتے سکھاتے اور اس کو وہ سبق پھر بھی نہ ہوتا تو کیا کہتے تھے؟ سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون، کچھ تو بتا۔ ہاں، مقولہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے اساتذہ یہ بولتے تھے۔ کیا مطلب تھا؟ کیا وہ کانوں سے بہرا ہوتا تھا؟ نہیں، استاد غصے میں آتا کہ تمہیں پڑھا کے بلیک بورڈ پہ سمجھا کے پھر بھی تجھے کچھ نہیں آ رہا، نالائق۔
تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس نالائکی کفر کا ذکر کیا ہے، نالائکی منافقت کا ذکر کیا ہے کہ تمہیں ہمارا رسول، ہمارا محبوب شب و روز ہماری باتیں سکھا سکھا کے، سمجھا سمجھا کے وہ کس قدر تھکاوٹ اور تکلیف میں چلے گئے، مصائب و آلام میں چلے گئے، لیکن تمہاری زندگیاں نہ بدل پائیں۔ تو اللہ نے فرمایا سمن، اے بدبختو تم تو کانوں سے ہی بہرے ہو۔ آگے فرمایا گیا بکمن، اب یہ کیا ہے؟ گونگے، بکمن۔ گونگے کس بنیاد پہ ہیں؟ کیا انہیں بات کرنا نہیں آتی تھی؟ اتنی لمبی چوڑی وہ باتیں کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن ابی جب جاؤ محفل لگا کے بیٹھا ہے منافقوں کی، لمبی لمبی باتیں کرتا ہے۔ قرآن اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اسے کہہ رہا ہے بکمن، یہ تو گونگے ہیں، یہ تو بات ہی نہیں کرتے، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر یہ بکمن کس معنی میں ہے؟ یہ بھی بالکل یہ ایک ظاہری معنی ہے، گونگے ہونا، یہ اس قرآن کا ظاہری معنی ہے۔ میں نے کہا نا قرآن کا ظاہر ہے، اور قرآن کے ظاہر سے انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کا باطن ہے، جب اس باطن میں انسان غور کرتا ہے تو پھر انسان اس اپنی منزل حقیقی کی جانب منزل اس کی قریب ہوتی ہے، سفر اس کا مکمل اور سمٹنے لگتا ہے۔ اب اس کا باطن یہ ہے کہ وہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دین کے بارے میں پھر اب ایسے خاموش ہیں کہ گویا وہ کیا ہیں؟ وہ گنگے ہیں اور کچھ بھی بات نہیں کر رہے۔ ہمارے محبوب انہیں دلائل مانگتے ہیں تو دلائل دیتے ہیں، ہمارے نبی انہیں معجزات مانگتے ہیں تو معجزات دیتے ہیں، ہمارے آقا انہیں قرآن اللہ کا کلام وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کوئی کلام دے، ہمارا محبوب قرآن کی آیتیں لے کے آتا ہے، انہیں قرآن کی آیتیں سناتا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ پھر بھی کیا ہیں؟ بکمن، یہ گنگے بنے بیٹھے ہیں اور جان بوجھ کے بنے بیٹھے ہیں۔ ہماری ساری صداقتوں، محبوب کی صداقتوں اور سچائیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان کا باطن سدھرا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے عبداللہ بن ابی ظاہری طور پہ تو کلمہ شریف پڑھ رہا تھا نا جی، بات تو اب باطن پہ آ کے ٹھہر گئی۔ عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا نا کلمہ شریف، نمازیں پڑھتا تھا نا، ہاں یہ تسلی سے رکھے ہیں نا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا اور بعد جماعت پڑھتا تھا، تمام کتابوں میں لکھا ہے با جماعت 5 نمازیں مسجد نبوی شریف کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے باطن کی صفائی مانگا کیجیے، اپنے باطن اور من کی صفائی اور طہارت بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ شریف کو اتنا پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا کلمہ شریف کو پڑھ لو کہ وہ اتنا تمہاری زبان پہ آئے کہ وہ باطن کی طرف سرایت کر جائے اور پھر ایسا زبان پہ جاری ہو جائے، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے یہی توحید خالص اور رسالت کاملہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جب وہ تمہارے دل میں اتر جائے گا، زبان پہ پختہ ہو جائے گا، تو جب وقت وصال اور وقت موت آئے گا تو اس سے محبت اس قدر ہوگی اور اس قدر یہ جاری رہا ہوگا زبان پر کہ بوقت مرگ پھر خود بخود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں جاری ہو جائیں گی۔ تو بس جس کے بوقت مرگ و بوقت وصال اس کلمے کی اسے شہادت نصیب ہو گئی تو مبارک ہو، اس کی زندگی کامیاب گزر گئی۔ پھر اس کے لیے ساری زندگی مشق کرنا ضروری ہے۔ ہمارے اساتذہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، اب یہ کلاس کو میں باقاعدہ میں نے پابند کیا ہوا کہ روزانہ کم از کم 200 مرتبہ جو ہے وہ کلمہ شریف ہمیں پڑھنا چاہیے، کم از کم پوری توجہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ کا حصہ نہیں ہے، یہ درود شریف پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارا کلمہ بھی قبول فرما لے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سارے بھی پڑھا کریں، یہ آپ تمام جو ہے نا یہ وظیفہ بنا لیں کلمہ شریف کا، پورا کلمہ شریف۔ ظاہر ہے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے، کلمہ پورا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کم از کم آپ سارے احباب اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے 200 مرتبہ ہر روز پڑھا کریں، اور اس کی انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ کیا اس کی برکت ہے کلمہ شریف، آپ خود محسوس کریں گے چند ہی دنوں کے بعد کہ اللہ نے اس شہادتین کی کیا برکتیں نصیب فرما دی۔ اب اس کے بعد فرمایا عمیٌ، یہ اس سے بڑی خطرناک بات ہے۔ فرمایا یہ کیا ہیں؟ یہ اندھے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ اندھے ہو گئے ہیں، یہ اندھے ہو گئے ہیں۔ اب ان کی آنکھیں تو ٹھیک تھیں، دیکھتے بھی تھے، بینائی بالکل درست تھی، ہو سکتا ہے ہم سے بھی اچھی ان کی بینائی ہے دیکھنے میں، سارا ظاہر باہر دیکھتے تھے، لیکن اللہ انہیں کیوں اندھا کہہ رہا ہے، کیوں فرما رہا ہے؟ اب ظاہر پہ اگر بات لی جائے تو لوگ کہہ سکتے ہیں نا، اب تمام سیرت نگاروں نے کوئی لکھا تو نہیں ہے کہ وہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ نابینا تھا، بھائی وہ نابینا تو نہیں تھا، کسی ایک نے نہیں لکھا، لیکن قرآن نے لکھا ہے وہ کیا تھا؟ عمیٌ، وہ کیا تھا؟ وہ اندھا تھا، وہ نابینا تھا، چشم بینا اس کے پاس نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے چشم بینا اس کے پاس نہیں تھی کہ اس کے پاس وہ والی نظر موجود نہیں تھی، وہ والی آنکھ موجود نہیں تھی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ویسے دیکھتی جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ابو بکر صدیق نے دیکھا تھا۔ وہ آنکھ نہیں تھی، اس لحاظ سے وہ نابینا تھا، وہ اندھا تھا، وہ نظر اسے نہ مل سکی جس نظر سے جناب آقا کو سیدنا بلال حبشی نے دیکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نظر اسے نصیب نہ ہو سکی جس نظر سے اسے عثمان غنی ذوالنورین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا۔ وہ نظر نہیں ہے، اس چشم بینا سے محروم ہے، سامنے دیکھتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں دیکھ سکا، ابھی تک محمد بن عبداللہ سمجھ کے بیٹھا، اسی لیے تو ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے کہ محمد بن عبداللہ ہی دیکھتے رہے۔ اللہ دیکھا، اللہ نے اسے پھر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نواز دیا۔ ان کے نام آج میں بھی، آپ بھی، ہم سارے لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیا درجہ ہے جی، کیا مقام ہے، کیا سبحان اللہ کہ ان کا نام آنے کے ساتھ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم سارے گواہی دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وردوا عنہ، اور یہ سارے لوگ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ قرآن کی آیت ہے نا، رضی اللہ عنہ وردوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، سب سے راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ، اور وہ سارے کس سے راضی ہو گئے؟ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے فرمایا عمیٌ، یہ کیا ہیں؟ یہ باطن کی نظر سے بے بہرا ہیں، یہ باطن کی نظر سے محروم ہیں۔ بھئی ظاہری آنکھیں تو تھی نا، سب کی تھی، دیکھتے تھے، بالکل ٹھیک دیکھتے تھے، لیکن باطن کی نظر سے محروم تھے، جس نظر سے وہ اس محبوب کا دیدار کر پاتے جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حسان بن ثابت نے دیکھ کے لکھ دیا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا تو جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا، ہر عیب سے پاک کیا، جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کو ویسا پیدا فرما دیا۔ بینا تھی نا جس کے پاس باطن کی آنکھ تھی، اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب خدا دیکھا تو یہ لکھ دیا، اور جس نے محمد بن عبداللہ دیکھا نعوذ باللہ وہ کفر میں اور منافقت میں تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے فرمایا امیون، یہ اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، نابینے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اور ہیں کیسے؟ یہ چاہتے بھی نہیں ان کا نابینا پن ختم ہو جائے، ان کا بہرا پن اور گنگا پن ختم ہو جائے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں حق کی طرف۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اللہ نے ان کی گمراہی کی مہر لگا دی آخری۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ کبھی کسی کے دل پہ ایسی مہر نہ لگ جائے گمراہی اور دلالت۔ اللہ سے دعا مانگا کیجیے، یا اللہ ہمیں ایسا دل دے جو تیری محبت میں سرشار ہو جائے، ہمارے دلوں کی سیاہی کو دھو دے اور ہماری آنکھوں کو باطن کی روشنی دے دے۔ ظاہری آنکھیں نہ بھی ہوں تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ظاہری آنکھوں سے کیا تھے؟ نابینا تھے، لیکن اس صحابی کی شان میں اللہ نے پوری سورہ ہی اتار دی، سورہ عبس۔ کیا کمال ہے جی! لیکن کیا تھا؟ باطن کی آنکھ جاگ رہی تھی، باطن کی آنکھ کی روشنی پوری تھی۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ چشمے بینا اور باطن کی نظر مانگی، اللہ ہمارے باطن کو روشن کر دے، اللہ ہمارے باطن کی آنکھ ہمیں نصیب فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔